الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سچ کی آواز حارث کے ساتھ۔ اگر میرے سامنے میرے بچے کو کوئی بلا وجہ اگر مارے تو یقیناً مارنے والا اگر طاقتور اگر ہوگا تو کم از کم جہاں تک میرا خیال ہے یہ میری غیرت کا تقاضا ہوگا کہ میں کم از کم اس سے لڑنے کی کوشش ضرور کروں گا، اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، بھلے ہار جاؤں مگر مقابلہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس سے جواب لینے کی کوشش ضرور کروں گا۔ مگر آج کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی انسان کا اس زمین کے اوپر بے جا خون بہا دیا گیا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا خون اس نے کر دیا ہے۔ اور آج سالوں سے فلسطین کے اندر دہشت گرد، دنیا کا عالمی دہشت گرد اسرائیل، امریکہ کی کھلی سرپرستی کے اندر مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا رہا ہے۔ مسلمانوں کو سینکڑوں کی بنیاد پہ روزانہ خواتین، بزرگ، بچے، معصوم شیخ اور بچے جو ہے ان کو قتل کر رہا ہے۔ اور آج کا مسلمان اور خاص کر مسلم حکمران آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، ضمیر بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کان بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ سب کچھ اس کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے۔ مگر افسوس کہ صرف اور صرف ڈر ہے کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اسرائیل ناراض نہ ہو جائے، کہ دنیا کی جو دولت آ رہی ہے، دنیا کی جو عیش و آرام ہے، دنیا کی جو عیاشیاں ہیں، کہیں اس کے دروازے بند نہ ہو جائے۔ ارے سوچو مسلم حکمرانوں، سوچو، یہ دنیا کی زندگی ہے جس کا کچھ نہیں پتا، آج ہے کل نہیں ہو، مگر اس زندگی کا سوچو، اس آخرت کا سوچو کہ کل جہاں پر جواب دینا ہے، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں کیا منہ لے کے جاؤ گے، وہاں کیا جواب دو گے؟ وہاں نہ کوئی امریکہ تمہاری مدد کرے گا، نہ اسرائیل تمہاری مدد کرے گا۔ تو اب بھی وقت ہے۔ آج فلسطین کے اندر عالمی دہشت گرد اسرائیل جس طرح سے مسلمانوں کا کھلا قتل عام کر رہا ہے، خون کی ندیاں بہا رہا ہے، معصوم بچوں کو، شیخ خوار بچوں کو قتل کر رہا ہے، خواتین کو قتل کر رہا ہے، یعنی کہ یہ سمجھیے کہ اس وقت اسرائیل فلسطین کے اندر فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور امریکہ اس کی کھلی سرپرستی کر رہا ہے۔ اور آج امریکہ کا اپنے آپ کو دوست سمجھنے والوں، امریکہ سے ہاتھ ملانے والوں، ٹرمپ کو اپنا دوست سمجھنے والوں، یہ بغرتی کب تک اپنے اوپر لاد کے رکھو گے کہ آج اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ تم سب سے بڑے اس دنیا کے بے وقوف ہو۔ مگر یاد رکھنا کہ کل وہ دن آنے والا ہے کہ اسرائیل اس وقت جو فلسطین کے اندر گیم کھیل رہا ہے، جو اسرائیل فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تیاریاں کر رہا ہے، یہ سوچ لو کہ فلسطین کے بعد کہیں اس کا اگلا نشانہ تم تو نہیں بننے والے ہو۔ تو لہٰذا اپنے سوئے ہوئے ضمیروں کو زندہ کرو، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے ذہنوں کو کھولو، اور دنیا کی نہیں آخرت کی فکر کرو۔ ورنہ اتنا یاد رکھنا کہ جو آگ اس وقت فلسطین کے اندر لگی ہوئی ہے، کل وہی آگ تمہاری اپنی دہلیز کے اوپر، تمہارے اپنے دروازے پر دستک دے رہی ہوگی۔ تو لہذا دنیا کی عیاشیوں کو، بینک بیلنس کو، جائیدادوں کو، ڈالروں کو، اس کو دنیا تک ہی رہنے دو، اور آخرت کی اپنی فکر کرو۔ اور اب بھی وقت ہے، اگر تم اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے تو اتنا ضرور یاد رکھنا کہ معصوم فلسطینیوں کو اس وقت جو شہید کیا جا رہا ہے، کل ان کا گریبان ہوگا، کل تمہارا گریبان ہوگا اور ان کا ہاتھ ہوگا، اور وہاں پر تم کو جواب دینا پڑے گا کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود، سارے ذرائع ہونے کے باوجود، تیل کے ذخائر ہونے کے باوجود، دنیا کی سب سے بڑی مالدار قوم ہونے کے باوجود، آج تم غلاموں سے بھی بدتر بنے ہوئے ہو، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کو اپنا فخر محسوس کرتے ہو۔ یہ کون سی بغرتی لاد رکھی ہے مسلم حکمرانوں تم نے اپنے اوپر؟ اتنا ضرور یاد رکھنا کہ فلسطین کی آگ کل تمہاری اپنی دہلیز کے اوپر جل رہی ہوگی، اور تمہارے اپنے دروازے پر دستک دے رہی ہوگی۔
نہ وہاں تمہارے کو امریکہ بچائے گا، نہ وہاں تمہارے کو اسرائیل بچائے گا۔ تو اب بھی وقت ہے، اپنے ضمیروں کو زندہ کرو اور اپنے سوئے ہوئے ضمیروں کو زندہ کر لو، تو ممکن ہے کہ آج ہم فلسطین کو بھی بچا لیں اور خود اپنے آپ کو بھی بچا لیں۔ دیکھتے رہیے سچ کی آواز۔ حارث کے ساتھ ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔